السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعا تقدیم المسند الیہ و تاخیرہ۔ مسند الیہ کے احوال میں سے چوتھا حال یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مسند الیہ کو مقدم اور مؤخر کرنے کا بیان فرماتے ہیں۔ کن اسباب کی وجوہ پر، کن اسباب کی بنیاد پر مسند الیہ کو مقدم کرنا اور کن اسباب کی وجہ سے مسند الیہ کو مؤخر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے مسند الیہ کو مقدم کرنے کی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو مقدم اس لیے کیا جاتا ہے کہ ذکر کرنا ہی کیا اس کا اہم ہے۔ مسند الیہ کو ذکر کرنا ہی کیا ہے، اہم ہے۔ تو اہم ہونے کی وجہ سے جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو تقدیم حاصل ہوتی ہے غیر اہم چیزوں پر، اس لیے مسند الیہ کو کیا کر دیا گیا، مقدم۔ اب یہ اہمیت کیوں حاصل ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اہمیت یا تو اس لیے حاصل ہوگی کہ اصل کیا ہے، جناب والا مقدم کرنا ہی ہے مسند الیہ کو، اس لیے کہ مسند الیہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ مسند سے پہلے ہو۔ تو اس مقام و مرتبہ کی بھی وجہ سے مسند الیہ کیا ہوگا، مقدم ہوگا۔ اور جناب والا یہاں پر اس تقدیم سے عدول کرنے کا کوئی مقتضی ہے نہیں، جب کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ مسند الیہ کو مقدم نہ کر کے مؤخر کیا جائے، اور جناب والا اصل بھی یہی ہے کہ مسند الیہ پہلے ہوتا ہے، اس لیے مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے۔ یا جناب والا مسند الیہ کا ذکر اہم اس لیے ہے کہ مسند الیہ کو ہم مقدم کر دیں، کیوں؟ تاکہ آنے والی جو خبر ہے وہ سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے، سامع کے ذہن میں مسند الیہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسند الیہ میں جناب والا ایسی چیز ہے جو اس کو شوق دلا رہی ہے، کس بات کا، خبر کا، جو اس کو خبر کا شوق دلا رہی ہے۔ جیسے والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد، وہ جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے۔ حیوان وہ ایک جانور ہے جو جناب والا مٹی سے پیدا کیا جائے گا، وہ حیوان ہے جو مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جناب والا والذی حارت البریۃ فیہ، جو یہ مسند الیہ اس کو مقدم کر دیا گیا کائے پر، مسند پر۔ کیوں اس لیے کر دیا گیا کہ آنے والی جو خبر ہے وہ خبر سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی سامع کے ذہن میں؟ اس لیے ہوگی کہ یہاں پر مبتدا اس درجے کا ہے کہ یہ اپنے اندر خبر کا شوق دلا رہا ہے۔ اب خبر جب شوق کے بعد حاصل ہوگی تو اب وہ زیادہ اس کے ذہن میں رہے گی، برخلاف اس کے کہ بغیر شوق کے حاصل کیا جائے، برخلاف اس بات کے کہ جہاں پر مسند الیہ خبر کی جانب شوق دلانے والا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں اما تقدیم مسند الیہ کو مقدم کرنا فلکون ذکر ہی اہم،
تو مسند الیہ کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے. اب یہ ذکر اہم کیوں ہے؟ اما یا تو اس لیے ہے کہ لأنہ الاصل مسند الیہ کو مقدم کرنا یصلح ولا مقتضی للعدول عنہ، اور اس سے عدول کا یہ کوئی مقتضی نہیں ہے. وَإِمَّا لِيَتَمَكَّنَ الْخَبْرُ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ، یا پھر جناب والا مسند الیہ کو مقدم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جناب والا سامع کے ذہن میں خبر کیا ہو جائے، اچھی طریقے سے راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے. لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَأِ تَشْوِيقًا إِلَيْهِ، کیسے مسند الیہ سامع کے ذہن میں ٹھہر سکتا ہے اچھی طریقے سے؟ وہ اس لیے ٹھہر سکتا ہے کہ مبتدا میں جناب والا ایسی چیز ہے جو خبر کی جانب شوق دلا رہی ہے. جیسے والذی حارت البریۃ فیہ، وہ جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے. حیوان مستحدث من جماد، وہ حیوان ہے جو مٹی سے پیدا کیا جائے گا. یعنی کہ اس مسئلے میں تمام لوگ حیران ہیں کس طریقے سے جب تمام لوگ مر کر مٹی مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کس طریقے سے پھر دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے. ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام عقلیں کیا حیران ہیں. تو یہاں پر مبتدا کو جو مقدم کیا گیا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو سننے کے بعد اب خبر کی جانب شوق ہو رہا ہے، تو ایسی صورت مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے. وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاؤُلِ أَوِ التَّطَيُّرِ، یا جناب والا نیک فالی کے لیے خوشی میں جلدی کرنا ہے اس لیے مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یا جناب والا بد فالی کے لیے نقصان میں جلدی کرنا ہے اس لیے مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مقدم کر دیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے جیسے سعد فی داری کا، نیک بخت تیرے گھر میں ہے. تو یہاں پر سعد کو جو مقدم کیا گیا مسند الیہ وہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے مقدم کیا گیا کہ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ نیک فالی میں خوشی پہنچانے میں جلدی کرنا ہے، نیک فالی میں. اس لیے سعد سننے کے بعد مخاطب ہمارا مطمئن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میرا گھر محفوظ ہے. لیکن یہ کہنا وَالسَّفَّاحُ فِي دَارِ صَدِيقِ، کو بے وقوف تمہارے دوست کے گھر میں. تو جناب والا یہاں پر بدشگنی کے لیے، جب بدشگنی کے لیے برائی میں جلدی کرنے کی وجہ سے مسند الیہ کو مقدم کر دیا گیا. اس لیے کہ صفا سنتے ہی انسان کا ذہن چونک جائے گا، وہ ڈرے گا کہ ہاں کچھ غلط ہو گیا. تو اب دیکھیے جناب والا پہلی مثال میں نیک شگنی کے لیے خوشی کی جلدی کی وجہ سے، اور دوسری والی مثال میں بدشگنی کے لیے ضرر و نقصان میں جلدی کی وجہ سے مسند الیہ کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مقدم کر دیا گیا ہے. وہی فرماتے ہیں وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ، یا جناب والا خوشی میں جلدی کی وجہ سے، اب المساءۃ، یا جناب والا غم کے جلدی کی وجہ سے، للتفاؤل یا التطیر، تفاؤل یعنی کہ نیک شگنی کے لیے، اب التطیر یا بد شگنی کے لیے. جیسے سعد فی داری کا والسفاح فی داری صدیق کا. تو ایک تو یہ تھا کہ اس کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے. اب وہ اس کی اہمیت یا تو اس لیے ہے کہ وہ اصل ہے اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی نہیں ہے، یا پھر اس لیے ہے کہ وہ سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، یا پھر جناب والا نیک شگنی اور بد شگنی میں خوشی اور غمی کو جلدی سے بیان کرنے کے لیے مسند الیہ کو کر دیا، مقدم کر دیا. دوسری صورت بتاتے ہیں یا پھر جناب والا وہم دلانے کے لیے مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے. وہم کس بات کا وہم؟ اس بات کا وہم دلانے کے لیے کہ جناب والا مسند الیہ ایسا مسند ہے وہ دل سے نکلتا ہی نہیں ہے، جیسے جناب والا الحبیب جاء، تو یہاں پر الحبیب کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا، اس بات کا وہم دلانے کے لیے جناب والا کہ میرا حبیب ایسا حبیب ہے کہ زبان پہ سب سے پہلے اسی کا نام آتا ہے. یا اس بات کا وہم دلانے کے لیے
کہ لذت جو متکلم کو حاصل ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے مسند الیہ کو مقدم کرنے سے، جیسے کہ لیلا اشہا ذکرن، لیلا اشہا ذکرن، وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ، یا پھر جناب والا انہی طریقے کے کسی اور وجوہ کی بنیاد پر مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو مسند الیہ کو مقدم کرنے کی دو وجہ ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا اہم ہے، اور دوسری وجہ اس کا ذکر کیا اہم ہے۔ اب وہ ذکر اہم یا تو جناب والا پہلی وجہ اس کی نکل کے آئے گی، اس لیے کہ اصل کیا ہے، مقدم کرنا ہی ہے، اور اس سے عدول کا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے۔ اور جناب والا سامع کے ذہن میں خبر کو اچھی طریقے سے پیوست کرنے کے لیے، یہ جناب والا نیک فالی کے لیے، خوشی میں جلدی کرنے کی وجہ سے، اور بدفالی کے لیے برائی میں جلدی کرنے کی وجہ سے، ان تین باتوں کے پیش نظر مسند الیہ کا ذکر کیا اہم ہے۔ یا پھر مسند الیہ کو مقدم اس لیے کر دیتے ہیں کہ مسند الیہ کو مقدم یہ کیا کر دیتا ہے جناب والا، وہم ڈال دیتا ہے اس بات کا کہ وہ دل سے نکل جائے گا، کہ وہ دل سے نہیں نکلتا ہے۔ یا جناب والا اس لیے مقدم کر دیتے ہیں مسند الیہ کو کہ متکلم کو اسی کے نام سے لذت حاصل ہوتی، اس کے علاوہ تو ہوتی نہیں ہے۔ ان چند وجوہ کے پیش نظر مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔